کہ اسلام توازن، ایک بیلنس، نہ اس طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے نہ اس طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا، جس کے لیے ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا جسے میں زیادہ وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ 17 جولائی کی اس مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو برادر محترم ڈاکٹر مسعود صاحب اور جاوید صاحب کے والدین کے ایصال ثواب کی مجلس ہوگی۔ وہ لفظ ہے پل صراط، جو پل صراط کا لفظ اسلامی ٹرمینالوجی میں آیا وہ خالی قیامت کا پل صراط نہیں ہے، اس دنیا کا بھی پل صراط، اور وہ پل صراط کا مفہوم یہی ہے کہ بالکل اتنے بیلنس انداز سے چلو کہ نہ ادھر گرنے پاؤ نہ ادھر گرنے پاؤ۔ عورت اور مرد کے حوالے سے پوری آپ دنیا کی تاریخ دیکھ ڈالیں، آپ کو ہر دور کے اندر یہی نظر آئے گا کہ دنیا میں عورت کو اس کا اپنا اسٹیٹس یا اس کی اپنی عزت یا اس کی اپنی عظمت یا جو اس کا اپنا مقام ہے وہ کبھی نہیں دیا۔ وہ زمانہ کہ عورت کنیز سمجھی جاتی تھی، عورت داسی کہلاتی تھی، عورت جانور کی طرح سے تقسیم کی جاتی تھی، اور آج کا زمانہ کہ جس میں عورت صرف اور صرف ایک سیکچول آبجیکٹ بن کے رہتے ہیں، نہ وہ عورت کی عزت تھی نہ یہ عورت کا احترام۔ ایک وہ زمانہ جہاں عورت کا مقصد صرف پراٹھے پکا پکا کے مردوں کو کھلا دینا تھا، بس یہ بہترین عورت مانی جاتی، اور نہ یہ زمانہ عقل کے مطابق ہے کہ جہاں عورت کا مقصد فقط مردوں کی نگاہوں کو خوش کرنا۔ چنانچہ اگر دیکھیں تو آج بہترین عورت وہی مانی جاتی کہ جس کی آنکھیں اچھی ہوں، جس کا رنگ اچھا ہو، جس کے بال اچھے ہوں، جس کا جسم اچھا ہو۔ آج بھی عورت کی عظمت کا معیار اس کے جسمانی فگر، وہ ساری چیزیں جو جدید میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے اور یہ کاسمیٹک انڈسٹری کی ترقی کی وجہ سے جس انداز سے چاہے عورت یہ چیزیں اپنے آپ میں پیدا کر سکتی، اسلام نے کبھی نہ عورت کے اس تصور کو مانا نہ عورت کے اس تصور کو مانا۔ بالکل بیلنس طریقے سے اسلام چلا، قرآن کریم پہ نگاہ ڈالی، ہر جگہ عورت اور مرد کو برابر رکھا گیا۔ اچھا ایک بات میں یہ کہہ دوں کہ آج کا زمانہ ایسا بن گیا کہ جو سینچریز تک مردوں نے عورتوں پہ ظلم کیے، اس کے نتیجے میں گلٹی کانشیس پیدا ہوا، اور وہ گلٹی کانشیس کے نتیجے میں اب معاملہ دوسری جانب جا رہا، اب وہ جو پینڈولم ہے وہ دوسری جانب حرکت کرتا ہوا پہنچ رہا، اور وہ یہ کہ واقعاً جو عورت کا اسٹیٹس اسلام میں ہے اس سے بھی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں خود مسلمانوں کے حوالے سے۔ اب عورت کے ایسے ایسے حقوق کھود کے نکالے جا رہے ہیں اور عورت کی ایسی ایسی عظمتیں بیان کی جا رہی، وہ بھی اسلام کے خلاف۔ اسلام بالکل توازن کا مذہب ہے، بالکل بیلنس مذہب ہے، مرد اور عورت دونوں کو اسلام نے ہر جگہ پہ بالکل برابر رکھا، مساوی رکھا، نہ مرد کو عورت کے مقابلے میں ترجیح دی نہ عورت کو مرد کے مقابلے میں ترجیح دی ہے جینڈر کی بنیاد پر۔ چنانچہ ہم قرآن کریم کو بہت سرسری جائزہ لیں، جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی اس کا پہلا حصہ وہی پیغام دے رہا، یا ایھا الناس، یہ ایک ایسا میسج ہے جس کا مسلمانوں سے تعلق نہیں، یہ ایک عام میسج۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے تمام انسان سنو، ان خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، بالکل برابری کا رشتہ۔ تم جو اس دنیا میں آ رہے من ذکر، ایک مذکر، و انثی اور ایک مؤنث، ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد پھر جہاں پہ رتبے کی بات ہو رہی وہاں پہلے تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ ایک بہت سرسری طور پہ 3-4 آیتیں ہیں سورہ مومن، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، اور اس کے بعد کا ٹکڑا جو قرآن میں 3 دفعہ آیا یہ بہت اہم ہے، گرچہ یہ ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن ویسٹ میں رہنے والوں میں سے اکثر کی زبان پہ یہ سوال آتا، بلکہ اب تو اسلامی ملکوں میں خیر وہ ابھی آ رہا، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، تو یاد رکھیے ذکر مانے مرد، انثیٰ مانے عورت، مذکر اور مؤنث۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، جو نیک کام کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ البتہ یہ ایک شرط قرآن آگے بتا رہا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، البتہ عقیدہ اس کا صحیح ہونا چاہیے، أُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُرْزَقُونَ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ مرد ہو کے عورت دونوں کو جنت میں داخل کرے گا، شرط یہ ہے کہ مومن۔ نیک کام کے بعد قرآن نے شرط لگائی ایمان۔ ایک آدمی نے بڑے نیک کام کیے ہیں لیکن اس کے پاس ایمان نہیں، وہ جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا یہ آپ کا موضوع نہیں، لیکن وہ جنت میں قطعاً نہیں جائے گا، یہ نص قرآنی۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ أُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُرْزَقُونَ بِغَيْرِ حِسَاب، اصل لفظ یہاں پہ مذکر مؤنث۔
قرآن کریم یہ سورہ مومن کی 40ویں آیت ہے. اس کے بعد پلٹ کے جائیے سورہ نحل آیت نمبر 97. تقریباً شروع کے الفاظ یہی من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرا باحسن ما كانوا يعملون. جو بھی نیک کام کرے چاہے وہ مرد اور چاہے وہ عورت، کوئی فرق یہاں پہ قرآن نہیں رکھ رہا. البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے. مومن ہونے کے بعد جو نیک کام کرے ہم اسے اس دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور مرنے کے بعد جتنا اس نے نیک کام کیا بے احسن ما کان یعمل، اس سے بہتر ہم اس کو اجر دیں گے. اجر ایسا نہیں ملے کہ جتنا نیک کام کیا ہے اللہ اتنا ریوارڈ دے گا. بے احسن ما کان یعمل، اس سے بہتر طریقے سے اسے اجر ملے گا. لیکن کیونکہ موضوع اس وقت اجر نہیں، صرف یہ دکھانا کہ قرآن کی نگاہ نیکی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، جنت میں داخلے کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کہیں کوئی فرق نہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 195 وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. جو بھی نیکیوں کے کام کرتا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت، البتہ یہ ضروری ہے کہ مومن. أُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. یہی لوگ جنت میں برابری سے داخل کیے جائیں گے اور ان کے جو کے دانے کے برابر میں کوئی ظلم نہیں ہوگا. سورہ نساء. غرض یہ کہ پورا قرآن ان لا عزیز اجر عمل عامل منکم من ذکر و انثى، تمہارا پروردگار یہ اعلان کرتا کہ مرد ہو کے عورت جو بھی نیک کام کرتا ہے کسی کا اجر میں ضائع نہیں کرتا ہوں. اور پھر سورہ احزاب میں قرآن نے اس بات کو بالکل واضح طور پہ بتا دیا. آیت تطہیر کے بعد ایک آیت اور اس کے بعد کیا آیت آ رہی ہے جہاں اللہ یہ بیان کر رہا کہ اجر کسے ملے گا، مغفرت کسے ملے گی، اللہ کس سے قاضی. جو آیت تفسیر سورہ احزاب میں آئی 22ویں پارے کا پہلا صفحہ، 22ویں پارے کا پہلا صفحہ وہ ہے جس پہ آیت تفسیر، اور اس کے بعد ایک آیت آئی ہے جو ازواج نبی سے خطاب کر رہی. ترتیب یہ بنی کہ پہلے اہل بیت سے خطاب ہوا طہارت کا اعلان، اس کے بعد ازواج نبی سے خطاب ہوا، اور اس کے بعد اب عام مسلمانوں کو ایک پیغام دیا گیا. پیغام یہ ہے کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا کبیرا. اللہ کچھ لوگوں کے مغفرت اور اجر کبیر، بڑا اجر مقرر کیا. اب وہ کون لوگ؟ آیت کہہ رہی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. دیکھیں اتنی عربی تو آپ حضرات کے علم اردو کی وجہ سے ہے نا کہ مومنین اور مومنات کا کیا مطلب، وہ وہی دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والذاکرین اللہ ذکرا کثیرا والذاکرات والحافظین لفروجہم والحافظات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا کریما. اللہ جب اعلان کر رہا ہے اجر کبیر و مغفرت کا، کس کے لیے؟ کا مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو. والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والا مرد ہو یا ایمان لانے والی عورت ہو. والقانتین والقانتات، اللہ کی فرما برداری کرنے والا مرد ہو یا اطاعت و فرما برداری کرنے والی عورت ہو. والصادقین والصادقات، سچ بولنے والا مرد ہو یا سچ بولنے والی عورت ہو. والخاشعین والخاشعات، اور ہمبل عاجز جھک کے زندگی گزارنے والا مرد ہو یا عورت ہو. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والا مرد ہو یا روزہ رکھنے والی عورت ہو. والمتصدقین والمتصدقات، راہ خدا میں صدقہ دینے والا مرد ہو یا صدقہ دینے والی عورت ہو. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر خدا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو. والحافظین لفروجہم والحافظات، اپنے آپ کو حرام کاری سے بچانے والا مرد ہو یا حرام کاری سے بچانے والی عورت ہو. اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر کریم کا اعلان کیا ہے. لیکن خصوصیت اس آیت کی یہ ہے کہ مرد اور عورت بالکل برابری کے انداز سے آگے چلائے جا رہے ہیں. جو نیک کام کرتا ہے، جو اچھی عمل کو انجام دیتا ہے، مردوں کی عورت، بہت ساری چیزیں آج سن 2005 میں آپ کی سمجھ میں اس لیے نہیں آئی کہ آپ کو 100 سال پہلے تک کے حالات نہیں پتا تھے کہ اسی ویسٹرن
ورلڈ کے اندر دنیا کے شاید 2 یا 3 ملک تھے 100 سال پہلے. 2005 ہے، آج چاہیے 1905 میں شاید 2 ملک تھے، بلکہ 2 بھی نہیں تھے جس میں عورت کو ووٹ دینے کا رائٹ تھا. کہا جاتا ہے یہ فقط مردوں کا حق ہے، عورتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. 1400 سال پہلے. اور یہاں پر ضمنی طور پر ایک بات بیان کرتے ہوئے پھر اصل موضوع پہ آ جاؤں، اور وہ ضمنی بات بیان کرتے وقت ایک چیز اور یاد رکھیے، یہ آپ کے آگے بہت کام آئے گی، اور وہ یہ کہ اسلامی دنیا اہل بیت کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے اسرائیلیات کا ایک بہت بڑا حصہ گیا. اہل بیت کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے اسرائیلیات داخل ہو گئے. یہ ٹرم بہت مشہور ٹرم، اگر کہ آپ حضرات کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آدھے لوگ شاید اس کو سمجھے بھی نہیں. اسرائیلیات یہ تو خیر برادران اہل سنت کے یہاں بہت بڑا مسئلہ، ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہو پایا، کیونکہ آپ نے وجہ سنی کہ اسرائیلیات ہمارے پاس یعنی مسلمانوں کے پاس آئی سی کہ اہل بیت کو چھوڑ دیا. اسرائیلیات کیا؟ اسرائیلیات یہ ہے کہ قرآن کریم خصوصیت کے ساتھ پہلے کے انبیاء کے جو واقعات بیان کیے تو بہت قرآن ٹو دا پوائنٹ بات کرتا، بہت ہی شارٹ بات کرتا، جو میسج دینا ہے ویسی بات کی اور قرآن آگے بڑھ گیا. لیکن اب عام مسلمانوں کو ذرا تجسس ہوا کہ ذرا اس چیز کی تفصیل تو معلوم کی جائے، جس کی میں 1-2 مثالیں اکثر دیتا رہتا ہوں. وقت کم ہے کیونکہ کل ورکنگ ڈے ہے تو بہت مختصر کہوں کہ مثلا بہت ہی مشہور بات، کیونکہ آج یہیں سے بات شروع کرنا ہے، اس لیے بہت ہی مختصر بات. حضرت آدم اور حوا کا جنت کا واقعہ. جنت کا واقعہ. اب آدم اور حوا نے ایک حکم خدا کی بظاہر مخالفت کی. وہ کیا تھا، اس کی تفصیل کیا تھی، وہ گندم کا دانہ تھا کہ وہ سیب کا درخت تھا کہ وہ علوم تھے کہ وہ رتبہ اہل بیت کا، قرآن کسی تفصیل میں نہیں ہے. کہا کہ ہم نے ان کو ایک حکم دیا وَلَمْ نَزِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم کو اپنے ارادے میں پکا نہ پڑے. وہ قرآن میں اتنا کہا اور آگے بڑھ گئے. لیکن اب یہ تفصیلات شروع ہوئی اور خصوصیت کے ساتھ جب وہ لفظ آ گئے کہ آدم اور حوا جنت میں تھے تو جنت میں شیطان آیا کیسے. اب یہ ساری چیز مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. ایک بہت ہی آسان راستہ تھا کہ جا کے آل محمد سے پوچھ، وہ جانا نہیں چاہتے، آل محمد سے تو رابطہ کرنا ہی نہیں. تو اب کیا کریں؟ سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں، بچے دریافت کرتے ہیں، یوتھ یا ینگسٹر کی زبان پہ سوال آتا، جواب نہیں. تو اب یہ لوگ چلے گئے بنی اسرائیل کی روایتوں کی جانب. عالم اسلام پورا حصہ ایسی روایتوں کا آیا ہے کہ جس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق نہ پیغمبر سے کوئی تعلق ہے. وہ بنی اسرائیل کی روایتیں تورات سے نکالی گئی، انجیل سے نکالی گئی اور اسلام میں اس کو فٹ کر دیا گیا. یہ اسرائیلیات والی روایتیں وہ جو قرآن کا بھی ایک مذاق ہے، جو حدیث کا بھی ایک مذاق ہے، جو انبیاء کے بھی ایک تہمت ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. جب تک شب جمعہ کی مجالس میں ریگولر پڑھ رہا تھا اس کی میں نے مثالیں دی تھی، کئی مثالیں آئی. تو یہ اسرائیلیات اس طرح سے ہمارے مذہب میں داخل ہو گئی کہ اب آل محمد کے ماننے والے جن کی زیادہ تر معلومات ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں ہوتی، ہم سنی ہوئی بات کو تو کبھی مانتے ہی نہیں تھے، ہم شیعہ تھے، سنی ہوئی بات والے نہیں تھے. لیکن اب ہمارے یہاں بھی یہ ہو گیا کہ چونکہ نہ پڑھنے کا وقت ہے اور نہ ہی مجالس کے اندر زیادہ موضوعات کور ہوتے تو وہ ادھر کی باتیں ادھر آ گئی. اسی میں حضرت آدم اور حضرت حوا کا واقعہ ہے. اور جو کمی رہ گئی اسرائیلیات سے وہ کمی ہمارے شاعروں نے پوری کر دی اور ادھر ادھر کی باتوں کو اس طرح شاعری کا جز بنا دیا. اب آئیے جو میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ عورت اور مرد کی مساوات کے حوالے سے قرآن آگے بڑھ رہا. چنانچہ بائبل یہ کہتی کہ جو دنیا کا پہلا گناہ ہوا وہ جناب حوا سے ہوا. انہوں نے آدم کو بہکایا اور آدم ان کے بہکائے میں آئے. ساری ذمہ داری جناب حوا پہ ڈالی جاتی. عورت سبب بنی ہے ہمارے جنت سے نکلنے کا. یہ ایک کنسپٹ ہے کہ جو تورات نے دیا، جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ نے دیا، جو بائبل نے دیا، اور مسلمانوں کے یہاں بھی تصور اسی انداز سے آ گئے. قرآن بالکل اس کی مخالفت کر رہا. قرآن میں حضرت آدم کا واقعہ 5 جگہ پہ آیا. 5 میں سے 2 جگہ پہ قرآن تفصیل میں نہیں گئے، 3 جگہ تفصیل میں گیا. تو ان 3 میں سے جو پہلی 2 آیتیں برابر سے لفظ استعمال ہو رہا آدم اور حوا برابر سے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. یہ تو یاد ہوگا پہلے پارے کی آیت ہے. مومن جب جوش میں قرآن اٹھاتا ہے کم از کم پہلا پارا پڑھ لیتا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. ہما شیطان نے ان دونوں کو جنت سے نکالنا چاہا. یہ نہیں ہے کہ حوا پہ الزام ڈالا جا رہا یا آدم کو جو ہے اس سے بڑی ذمہ کیا جا رہا. سورہ آراف میں آئے گا
وَذَلَّلْنَاهُمَا بِغُرُورٍ، عربی زبان میں غرور کے معنی دھوکا، وہ ایروگنس، تکبر، گھمنڈ نہیں، دھوکا، یہ یاد رکھیے گا۔ شیطان نے دھوکے کے ذریعے سے ان کو درخت کے قریب کیا، دونوں لفظ آ رہا ہے دونوں، لیکن سورہ طٰہٰ میں قرآن ذرا تفصیل میں گیا، اور جب تفصیل میں گیا تو یاد رکھیے گا یہ سورہ طٰہٰ ہے جہاں پہ قرآن نے اس پورے واقعے کی ذمہ داری صرف حضرت آدم پہ ڈالی، جناب حوا کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، مرد کے لیے کہتے ہیں الہ، عورت کے لیے کہتے ہیں الہا، دونوں کے لیے کہتے ہیں الہما، یہاں لفظ الہ ہے۔ آدم کے ذریعے شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، جناب حوا کا تذکرہ بھی نہیں۔ چنانچہ اسی سورہ طٰہٰ میں اس کے 2 آیتوں کے بعد فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، بس آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، جناب حوا کا کوئی تذکرہ یہاں پہ نہیں آ رہا ہے، صرف آدم کا تذکرہ آ رہا۔ تو قرآن کو آپ دیکھیے تو پہلے تو شیطان کے حوالے سے بات ہے کہ شیطان نے دونوں کو بہکانا چاہا۔ بائبل کہتی ہے کہ شیطان نے حوا کو بہکایا، حوا نے آدم کو بہکایا اور جنت سے نکلے۔ قرآن کہتا ہے یہ تو بالکل غلط، شیطان نے دونوں کو بہکانا چاہا، اور اس کے بعد پھر قرآن زیادہ ذمہ داری اس واقعے کی حضرت آدم پہ ڈالتا، گرچہ وہ کوئی گناہ نہیں، نبی تو گناہ کر نہیں سکتا۔ تو قرآن اور بائبل، اسلام اور دنیا کے دیگر تمام مذاہب، اس میں اس فرق کو یاد رکھیے کہ اس واقعے آدم و حوا، جناب حوا کا کوئی قصور قرآن نہیں بتا رہا۔ چنانچہ یہ بھی اسی قرآن میں آگے چل کے ہے، وقت تیزی سے گزرا جا رہا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں۔ جہاں توبہ کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ آدم کی توبہ کا تذکرہ، جناب حوا کی توبہ کا تذکرہ نہیں، گرچہ انہوں نے بھی توبہ کی تھی لیکن وہ والی توبہ کی تھی جو قرآن نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ واجب توبہ نہیں، انہوں نے کوئی ایسی غلطی ہی نہیں کی، گناہ آدم نے بھی نہیں کیا، لیکن اپنے منصب نبوت کے منافی ایک کام کیا تھا۔ تو اب یہ تو ہوا پہلا مرحلہ جہاں قرآن نے کہا کہ چاہے عام اسٹینڈرڈ سے دیکھو عورت اور مرد برابر، اور چاہے مذہبی حوالے سے دیکھو سارے اہل کتاب آدم اور حوا کے واقعے کو مانتے، وہاں اسلام کی نگاہ میں عورت کسی اعتبار سے بھی مرد سے حقیر نہیں ہے، مرد سے کم نہیں ہے، اور وہ دانہ گندم یا سیب یا درخت کی کوئی ذمہ داری عورت پہ نہیں آتی۔ اب آئیے اگلا مرحلہ، اور یہاں سے میری بات شروع ہوگی۔ اگلا مرحلہ یہ کہ جب یہ دونوں برابر ہو تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر عظیم کسے کہیں گے، عظمت کسے قرآن عطا کر رہا؟ جینڈر کی بنیاد پر، عورت اور مرد کی بنیاد پہ تو کوئی عظمت نہیں، پھر عظمت کا معیار کیا؟ قرآن کریم نے ایک بات تو ان 3 آیتوں میں کہی جو آپ نے سنی، مومن عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور پھر ایک اصول دے رہا ہے قرآن جو آج کی پہلی مجلس کی پہلی آیت تھی، اور انشاءاللہ 3 دن اس کی اور تلاوت کی جائے گی، اور اس میں ایک بہت ہی اہم پیغام، میں بعض وجوہات کی بنا پہ وہ والا پیغام ذرا سا دبے الفاظ میں دوں گا، اس کو کھل کے نہیں بیان کروں گا اس لیے کہ کوئی نئی بحث نہ شروع ہو جائے۔ قرآن کہتا سنو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اس اعتبار سے مرد اور عورت دونوں کا رول بالکل برابر، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اب اگر تم مختلف قوموں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف نسلوں میں، مختلف برادریوں میں ذات اور پات کے حوالے سے، سرنیم کے حوالے سے مختلف حصوں میں تقسیم ہو تو اس لیے نہیں کہ یہ اس سے افضل، وہ اس سے بہتر، یہ تو ہم نے صرف اس لیے کیا لتعارفوا، تاکہ دنیا کے شیعہ انسان ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ پہچان کے لیے ہم نے قومیں بنائی، پہچان کے لیے ہم نے قبیلے بنائے، پہچان کے لیے ہم نے خاندانی سلسلے بنائے، پہچان کے لیے ہم نے فیملی ٹری بنایا ہے، افضلیت اور فضیلت کے لیے نہیں۔ چنانچہ کسی قوم کو کسی بھی افضلیت حاصل نہیں۔ پھر افضلیت کب ملتی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہے، جس کا عمل جتنا بہتر ہے اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا ہی مکرم ہے، اتنا ہی عظیم ہے، اتنا ہی صاحب عزت ہے۔ چنانچہ مولا متقیان کا خطبہ، چوتھے امام کا خطبہ، اور ہمارے 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے براہ راست اپنے چھوٹے بھائی زید النار سے براہ راست ایک مکالمہ، یہ جملہ وہ جو مولا نے پہلی مرتبہ ارشاد فرمایا اور عید کے خطبے میں ارشاد فرمایا۔ مولا کے وہ خطبات کا مجموعہ ہے، اس میں عید کا خطبہ پڑھیے گا، اور یہ وہ جملہ ہے جو اس کے بعد چوتھے امام ایک اور محفل میں دہرایا، اور پھر 8ویں امام
تیسری مرتبہ سادات کرام کی ایک محفل میں یہ جملہ اپنے چھوٹے بھائی کو مخاطب کر کے بیان کیا، جن چھوٹے بھائی کا نام زید تھا، لیکن وہ اتنے خوبصورت اور سرخ و سفید چہرے کے تھے کہ زید النار کہلاتے تھے۔ اب وہ چھوٹا تھا، اور وہ پورا واقعہ تو آپ شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب سچی کہانیوں کے جلد 2 میں پڑھ لیجیے گا، لیکن اس کا خلاصہ ایمان میں فرماتے ہیں کہ تم یہ دعویٰ کر رہے کہ چونکہ میں سید اور میں آل رسول اس لیے میرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، تمہارا غلط دعویٰ۔ یہ وہ فضیلت جو پروردگار نے صرف زینب کبریٰ اور ام کلثوم کو عطا کی ہے۔ اور سنو ایک بات، چونکہ تم سید اس لیے تمہارے اوپر اسلام کے حوالے سے دوہری ذمہ داری ہے۔ ایک طرف تمہیں خود بھی اپنے پروردگار کی اطاعت کرنا ہے، دوسری طرف اپنے جد پیغمبر اسلام کے نام کو بچانا ہے۔ تمہاری وجہ سے ان کے نام کو یا ان کی عظمت کو یا ان کی عزت کو کوئی بھٹا نہ لگنے پائے۔ کیا تم نے نہیں سنا ہمارے اور تمہارے جد علی ابن ابی طالب یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو اگر کوئی نقطہ حبشی غلام وہ بھی ہمارے صالح انجام دے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر ہماری نسل کا کوئی سید زیادہ بھی پہلے حرام کرے گا تو وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور جب کوئی سید نیک کام کرتا ہے تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں، ایک نیک کام کا، دوسرا اس نے احترام رسالت کو بچایا ہے۔ اور جب کوئی سید پہلے حرام کرتا ہے اسے 2 عذاب ملتے ہیں، ایک اس بات کا کہ اس نے حکم خدا توڑا ہے، اور دوسرا اس بات کا کہ اس نے عظمت رسالت کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے عمل کی وجہ سے اس کے جد پیغمبر اسلام بدنام ہو رہے۔ اور یہ وہی اصول ہے جو سورہ احزاب میں نص قرآنی میں بھی آیا۔ سورہ احزاب میں بھی یہ لفظ آیا کہ اے نبی کی بیویوں، اپنے آپ کو ہم عورتوں جیسا نہ سمجھو، اگر تم بے حجاب باہر نکلو گی تمہیں 2 عذاب ملے گا، ایک گناہ کا اور ایک تمہاری وجہ سے پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے۔ تو قرآن کریم بتا رہا کہ معیار عظمت کا موضوع کیا ہے؟ عظیم عورت۔ معیار عظمت پروردگار کی نگاہ میں صرف 2 چیزیں، ایمان صحیح ہونا چاہیے وہ ہوا مومن، اور اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ صاحب تقوی ہے۔ رحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ